السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور میرے بھائیوں، یہ یقینی ہے اور اس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ کے ارادے میں اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے تو نہ زمین بنتا، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ انسان، نہ جنات، نہ فرشتے، کچھ بھی نہیں بنتا۔ تو سب سے قیمتی دونوں جہاں کے سرمایہ اور پونجی ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو امام الانبیاء ہیں، اولین بھی ہیں، آخرین بھی ہیں۔ اور تمام انسانوں میں انبیاء علیہ السلام کے بعد جو انسانوں میں قیمتی ہیں وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے ہیں، تو سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کام کیا ہے؟ اب اللہ تعالی نے یہ آیت بھیجی ہے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اب اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کام کو سمجھایا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، کہ جو بھی مسلمان پیدا ہوتا ہے یا مسلمان ہو جاتا ہے، اللہ کو پہچان لیتا ہے، اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، اپنے خالق اور مالک کو جب پہچان لیتا ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے کو پہچان لیتا ہے، حیات اور موت جب اسے سمجھ میں آنے لگتی ہے اور کلمہ والا جب بن جاتا ہے تو اس کا کام کیا ہے؟ آج تو ہم سمجھ رہے ہیں انجینئر بننا ہمارا کام، ڈاکٹر بننا ہمارا کام، پروفیسر بننا ہمارا کام، بڑا گھر بنانا میرا کام، باغیچے لگانا میرا کام، حکومت چلانا میرا کام، مزدوری کرنا میرا کام۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام پوچھا کہ ایمان والے کا کام کیا ہے؟ تو اللہ جل جلالہ والہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغام کو بھیجا، اور یہ پیغام صرف اس دور کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے جو انسان آئیں گے سب کے لیے یہ کام بتایا۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ تو یہ کام تو سورج کے طرح، جیسے ہر آنکھ والا سورج دیکھ سکتا ہے، ہر آنکھ والا چاند دیکھ سکتا ہے، ویسے صاف ستھرا پیغام مسلمانوں کے لیے یہ مل چکا کہ مسلمان کا کام کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا، خود پیر نہ بن جانا، اپنے سامنے نہ جھکانا، اپنی ترتیب اس پر قائم نہیں کرنا، بلکہ لا الہ الا اللہ، اللہ کا غیر دلوں سے نکل جائے اور دل کے اندر اللہ آ جائے۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ ساری دنیا کے مخلوق مل کر ہمیں نفع پہنچانا چاہے اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ چاہے، اور سب مخلوق مل کر نقصان پہنچانا چاہے
اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا میرا اللہ چاہے۔ عزت ذلت سب اللہ کے قبضے میں ہے، اور یہ پوری کائنات اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ اس میں قدرت نہیں ہے، قدرت تو اللہ کی ذات میں ہے، اور اللہ وہ ہے جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے ویسے کرے۔ تو تمام مسلمانوں کو یہ کام ملا، یہ محنتیں ملی کہ اب نبی کے درد پر آؤ، نبی کے غم پر آؤ، نبی کے فکر پر آؤ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان و مال جہاں قربان ہوا ہے، جس محنت میں آپ تھکے ہیں، جس محنت میں آپ نے ہر طرح کے تکلیفیں برداشت کی، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جتنا مجھے ڈرایا گیا، جتنا مجھے دھمکایا گیا، اور جتنا مجھے تکلیف پہنچایا گیا، کسی نبی کو نہیں پہنچایا گیا۔ وہ کام کیا تھا کہ ایک ایک اپنے رب کو پہچان لے، خالق اور مالک کو پہچان لے، خالق کے سامنے جھک جائے، اور خالق کائنات اللہ رب العالمین کا غلام بن کر زندگی گزارے۔ تو یہ محنت، یہ کام سب کو ملا۔ مسلمان انجینئر صاحب کو یہی کام ملا، بادشاہ ہے تو یہی کام ملا، غریب ہے تو یہی کام ملا، عالم ہے تو یہی کام ملا، مفتی ہے تو یہی کام ملا۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، اصل کام تو یہی ہے جو صاف ستھرا سورج اور چاند کے طرح دکھ رہا ہے۔ ان کام سے پیچھے کب آدمی ہو جاتا ہے، وہ بات تو کعبے پر ہی ابو جہل نے سمجھایا۔ کعبے کے چھت پر پوچھا کسی نے ابو جہل سے کہ تمہارا بھتیجے کا دین حق ہے کہ نہیں؟ تو حق ہے، یہ کلمہ حق ہے۔ تو جب حق ہے تو کیوں نہیں مان لیتے؟ کہا کہ منمانی نہیں چلے گی، جی چاہی نہیں چلے گی۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، صاف ستھرا کام، اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت مزدوری سے کما کے، بزنس سے کما کے، کھیتی سے کما کے، فیکٹریوں سے کما کے کہاں لگانا؟ اللہ کے بندے اللہ کی مان جائیں، ہماری مان جائیں نہیں۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، کام تو اللہ کی منوانے کی ہے کہ اللہ کی مان جائیں اور تمام رسم و رواج سے نکل جائیں، اور اللہ کے رضا والے طریقے پر صبح شام، دن و رات، کمائی و خرچ، شادی و بیاہ، مرنا اور جینا، تمام رسم و رواج سے نکل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے۔ اور یہ دنیا جو مچھر کا پر، دھوکے کا گھر، مکری کا جالا، ٹوٹنے اور پھوٹنے والا، چھوٹنے والا، ساری محبتیں ختم ہونے والا، سارے رشتے ٹوٹنے والا، اس دھوکے سے نکل کر آخرت جو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، وہ بہار ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، وہ محلات ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، وہ جوانی ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، اور اللہ کا دیدار، نبی کا دیدار، صحابہ کا دیدار، تمام نبیوں کا دیدار جو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے۔ ہر ایک کا رخ آخرت کے طرف ہو جائے اس تنگی سے۔ یہ کام اور یہ محنت تمام مسلمانوں کے لیے ہے کہ اس مہم کو وہ آخری سانس تک مرتے آخری سانس تک جینا اور مرنا، اڑھنا اور بچھونا، یہی کام ہے کہ ہم اللہ کے غلام، نبی کے غلام،
اور ایک ایک کو اللہ کے اور نبی کے غلام بنانا ہے، اس پر اپنی جانیں اور مال اور سب چیز قربان کر دینا ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کے لیے یہ محنت ہے، یہ کام ہے۔ آج ہم اندھا بنے ہیں، اور اندھا بننے کا عقل کا ٹور بنے ہیں۔ کیوں؟ کہ اپنی جی چاہی اور من چاہی چاہتے ہیں، اور یہی جی چاہی اور من چاہی دنیا کے اندر پریشان، اور دنیا کے اندر مصیبتیں، اور دنیا کے اندر تباہی، اور دنیا کے اندر بے سکونی اور بے چینی لا رہی ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے اجڑ رہی ہے۔ ابھی بھی اگر مسلمان اپنے کام پہ نہیں لوٹے، اپنی محنتوں پہ نہیں لوٹے، تو محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ ہم سبوں کو ہٹا دے اور ہماری جگہ ایسی قوم کو کھڑا کرے جو اللہ کا غلام، نبی کا غلام، اور اللہ اور نبی کے غلام بنانے میں اپنی زندگی کو گزار دے۔ بہت ڈرنے کی بات ہے، بہت سوچنے کی بات ہے، فکر کی بات ہے۔ اور تھوڑا سا یہ سانس جو چل رہا ہے، ہم چاہیں تو دین کے فکر کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، اور چاہیں تو اس دنیا کے فکر کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے تو سچائی پر آؤ، چاہے بے ایمانی پر آؤ، یہ اختیار ہے ہمارا۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، ان چیزوں سامان کے لیے اندھا مت بنو۔ نبی کا کام، اللہ کا کام، صحابہ کا کام، یہ قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا، اللہ نے طے کر دیا۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ بھائی باپ کی خدمت کرتے ہیں، ابا کا خدمت کرتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں، پڑوسیوں کو دیکھ ریکھ کرتے ہیں، مسجد بنوا دیتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، یہ سب عبادتیں ہیں، یہ عبادت گزار ہے، دین کا مددگار نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ حج کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، تسبیح، یہ عبادت ہے، عبادت گزار ہے، دین کا مددگار نہیں ہے۔ اور اللہ کا وعدہ دین کے مدد پر ہے، اور دین کے مدد یہ ہے کہ لوگوں کو پر جان مال خرچ کر کے اسے اللہ کا غلام بنایا جائے، نبی کا غلام بنایا جائے، اور اس دھوکے کے گھر کے سوچ سے نکال کے ہمیشہ ہمیش کی زندگی کے طرف انہیں لایا جائے۔ یہ کام ہے، اس پر اللہ نے مدد کا وعدہ کیا کہ تمہارے سامنے اب قارونی شکل میں آ جائے، فرعونی شکل میں آ جائے، نمرودی شکل میں آ جائے، سدادی شکل میں آ جائے، یاجوج ماجوج کے شکل میں آئے، دجال کے شکل میں آئے، جیسا بھی آئے، اللہ جل جلالہ و علا والہ تمہارے لیے وہ کافی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے مخلوق سے ان کو تباہ کر دیں گے۔ مچھروں سے نمرودی اجاڑ دی، پانی سے فرعونیت اجاڑ دیا، ہوا سے قوم عاد کو اجاڑ دیا، اور آگ کی بارش سے قوم سمود کی زندگی اجاڑ دی، ابابیل سے ابرہہ کو اجاڑ دیا۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، ہم اللہ کا ہو کر رہیں، ہم اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزاریں، گندگی سے نکلے بندگی پر آئیں، اللہ کے گھروں کو آباد کریں۔ اور یہ 3 ذمہ داری ہماری ہے۔ پہلی ذمہ داری اللہ کے دین پر چلنا، دوسری ذمہ داری اپنے گھر والوں کو دیندار بنانا، اور ہم عالمی نبی کے امت ہیں، پورے عالم کے اندر چل پھر کر محنت کرنا۔ یہ میرا کام ہے، یہ ہم سب کا کام ہے، اور اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی محنت میں اپنے آپ کو، اور صحابہ نے اپنے آپ کو اسی محنت پر، خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اس دین کی محنت کے لیے
اس اللہ کے راستے کے لیے مجھے شہادت ملے، میں مارا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، تو یہ تو جان سے بڑھ کر کام ہے۔ اس راستے میں ہماری جانیں چلی جائیں۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، ابھی بھی ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ ہوش میں آئیں۔ اللہ جل جلالہ عمل عملہ نے ایک محنت اور ایک کام ہم مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے۔ یہ نعمت عظمی ہے، کسی قوم کو یہ کام نہیں ملی، نہ ابراہیم علیہ السلام کی ماننے والوں کو، نہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو، اور نہ سلیمان علیہ السلام کے قوم کو، کسی نبی کے امتی قوم کو، ماننے والوں کو یہ کام نہیں ملا، صرف ہمیں ملا۔ اور ہمیں امت کہا، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ امت کا مطلب ہے دین سیکھنا اور سکھانا۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ محنت پورے عالم میں چلا دی۔ جگہ جگہ اجتماعات ہو رہے ہیں، اور مسجد وار جماعت اور ہفتے کی سب گزاری اور جوڑ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم سب اللہ کے غلامی پر آئیں، نبی کے غلامی پر آئیں، اور ہماری جان و مال سب کچھ اللہ کے غلام بنانے پر، نبی کے غلام بنانے پر کھپ جائے، اور دھوکے کے گھر سے ہماری فکر نکل کر ہمیشہ جہاں رہنا ہے اس فکر محنت میں ہم سب کا لگ جائے، اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو کہ جو کچھ دیا ہے اللہ نے دیا ہے، ان سب کو ہم اللہ کے دین کے تقاضے پر لگائیں گے انشاءاللہ۔ اور ہر سال 4 مہینے آدمی اللہ کے راستے میں پھرے، 4 مہینے ہر سال اللہ کے راستے میں پھرے، اور اپنے دوستوں کو تیار کرے، اپنے خاص سے لے کر اور پھر علاقے سے لے کر جہاں جہاں تک ہماری طاقت پہنچے وہاں اس فکر کو، محنت کو چلائے۔ اللہ جل جلالہ عمل عملہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔